السلام علیکم دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا حیرت انگیز واقعہ۔ ایک بے حد پاکیزہ لڑکی مریم نے ابھی جوانی میں بس قدم ہی رکھا ہے اور کوئی غیر محرم کا سایہ بھی نہیں دیکھا، اور ایک بند کمرے میں بے حد خوبصورت جوان آ جاتا ہے اور حضرت مریم ڈر کر کہتی ہیں، کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیونکہ دروازہ بند، تالا لگا ہوا ہے، سیڑھی نیچے اتری ہوئی ہے، تم کون ہو؟ اندر کیسے آئے؟ تو وہ کہتے ہیں، میں مرد نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، صرف میری شکل انسانی ہے لیکن میں ایک فرشتہ ہوں۔ تو وہ پوچھتی ہے کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ رب کو آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت مریم ایک دم حیران ہو کر کہتی ہے، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ میری شادی نہیں ہوئی ہے، میں گناہ نہیں کر سکتی۔ اولاد ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال اور ایک حرام۔ حلال میرا ابھی ہوا نہیں اور حرام میں کبھی کر نہیں سکتی۔ پھر بیٹا کیسے ہوگا؟ شادی ہوئی نہیں، گناہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہو جائے گا، رب نے کہہ دیا ہے، ایسے ہی ہو جائے گا۔ وہ آپ کی رب کی نشانی ہوگا، آپ کے رب کی رحمت ہوگا، اور رب فیصلہ کر چکا ہے۔ اب وہ فرشتہ آگے بڑھا اور حضرت مریم پیچھے ہٹی اور سہم کر کھڑی ہو گئی۔ تو فرشتہ کہنے لگا، ڈرو نہیں۔ اس فرشتے نے دور سے ہی حضرت مریم کے کرتے کا ایک حصہ پکڑا اور اس حصے پر پھونک ماری، اور جیسے ہی پھونک پڑی تو ایک دم سے حضرت مریم کے پیٹ میں 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ، جو اللہ چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے، اس لیے ہو گیا۔ اسی وقت انہیں درد اٹھا جو حاملہ عورت کو اٹھتا ہے۔ تو حضرت مریم نے دوڑ لگائی اور جا کر درختوں کا جھنڈ تھا اس میں ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی، اور ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ نہ شادی نہ گناہ، کوئی کام نہیں، کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، بس ایک فرشتے نے دور سے پھونک ماری۔ اس پھونک سے کیا تھا، جو 9 مہینے کا بچہ ایک بار میں بن کر پیدا ہو گیا۔ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹروں کو بلاؤ اور ان سے پوچھو، یہ ہو سکتا ہے؟ وہ کہیں گے، نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کی پھونک سے بچہ پیدا ہو جائے، لیکن اسے میرے اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ جبریل علیہ السلام پھر آئے، اور یہ کھجور کا تنا تھا، اوپر سے کٹا ہوا، ایک دم خشک۔ اس پر یوں پر مارا اور پانی کا چشمہ نکل آیا۔ تو حضرت مریم سے کہنے لگے، چلو مسجد، پانی ہے، کھاؤ پیو، پانی کا چشمہ ہے، نہاؤ، بچوں کو نہلاؤ، صاف ہو۔ اور پھر کہا کہ یہ کھجور کا تنا ہے، اس کو ہلاؤ۔ تو حضرت مریم اس کھجور کے تنے کو ہلانے لگی تو اس کے اوپر سے ایک دم تازے کھجور نیچے گرنے لگے۔ حضرت مریم ایک دم حیران ہوئی اور کہنے لگی، یہ کہاں سے آ گئی؟ حضرت جبریل نے کہا، یہ وہی سے کھجوریں آئی ہیں جس نے تمہیں بیٹا دیا ہے۔ جو بغیر درخت کی شاخوں کے پھل دے سکتا ہے، وہی تمہیں بنا آدمی کے بچہ دے سکتا ہے۔ چلو کھجور کھاؤ، پانی پیو، بچوں کو نہلاؤ، اور تم خود صاف ہو اور شہر جاؤ۔ اور اب جب لوگ آئیں گے اور تم سے کہیں گے یہ کیا کیا، تو تمہیں کیا کہنا ہے؟ تم کہنا، میرا روزہ ہے، بچہ اٹھا ہوا ہے گود میں۔ اور شہر میں آ گئی تو مجمع اکٹھا ہو گیا اور لوگوں کا تانا شروع ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے، ارے مریم، یہ کیا منہ کالا کیا ہے؟ اور اب دوسرا تانا بھائی کی طرف سے، ہارون کی بہن، تیرا بھائی تو بڑا نیک ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ اب تیسرا تانا کہ تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا۔ چوتھا تانا، تیری ماں بھی بہت نیک تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ آپ دیکھیں کہ لوگوں کی زبان کس طرح چھیل کر رکھ دیتی ہے۔ قرآن اس کا کہیں کہیں نشان دہی کرتا ہے۔ یہ تانا دینے کے انداز قرآن نے بتائے ہیں کہ ہم اس سے بچ سکیں۔ اب حضرت مریم پر پہلا تانا کیا لگا تھا کہ تو جو زکریا علیہ السلام کی بھانجی تھی اور اس کی تحویل میں تھی، تو پھر تو نے یہ کیوں کیا؟ پھر ماں کا تانا ملا، بھائی کا تانا ملا، باپ کا تانا ملا، اور پھر اپنی عزت کا تانا دیا۔ تو اس پر حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بات کرو۔ اس پر وہ اور غصے میں آ گئے اور کہا، ارے مریم، اگر گناہ کیا تھا تو کوئی اور بہانہ کر لیتی، یہ کیا کہہ رہی ہو کہ بچے سے بات کرو؟
अगर तू हमसे कहती कि मेरी शादी हो गई है तो हम सारे मान जाते, और तुम तो कह रही हो बच्चे से बात करो। भला ये इतना छोटा भी बोल सकता है? अभी बस ये बात उन लोगों के बीच चल रही होती है कि माइक से भी तेज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आवाज़ आती, यानी कि उस छोटे से बच्चे की आवाज़ आई और वो बोले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी तकरीर आई है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं नबी हूँ, मैं नमाज लेकर आया हूँ, माँ की खिदमत लेकर आया हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत में नाजिल होंगे और जिहाद करेंगे, तबलीग करेंगे। उसके बाद पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। जैसे कुरान और सुन्नत से हमें ये बात वाज़ेह तौर पर पता चलती है, पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज हो जाएगा। यही वजह है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया था, ये अल्लाह की हिकमत है। ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी पहली बुनियाद है। एक अल्लाह है जिसके हाथ में कुल कायनात है। वो अगर हमारे साथ है तो हमारे मसाइल हल हैं, अगर वो साथ नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह कहते हैं, अगर मैं दरवाज़ा बंद कर दूं तो कोई खोल नहीं सकता, और अगर मैं दरवाज़ा खोल दूं तो कोई बंद नहीं कर सकता, और अगर तुम्हारा अल्लाह बंद कर दे तो कोई खोल नहीं सकता, और अगर मैं मुसीबत डाल दूं तो खैर नहीं आएगी, और अगर मैं भलाई ले आऊं तो कभी मुसीबत नहीं आएगी। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह कि सबसे कट कर अल्लाह से मिलो, अल्लाह से जुड़े और सिर्फ़ अल्लाह के आगे हाथ फैलाओ, सिर्फ़ अल्लाह से मांगो। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको मेरी दीनी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी हो।